کیا آگ کبھی پھولوں کا باغ بن سکتی ہے؟ کیا کوئی انسان دہکتی ہوئی آگ کے بیچ دن نہیں بلکہ پورے 40 دن سکون سے گزار سکتا ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ تاریخ کا وہ ناقابل یقین باب ہے جس نے ایک ظالم بادشاہ کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج کی کہانی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ نوجوان جس نے اکیلے ایک پوری قوم کے بتوں کو چیلنج کیا، وہ دلیر جس نے اپنے ہی گھر میں حق کی آواز بلند کی، اور وہ عظیم نبی جس کے ایمان کے سامنے آگ بھی جھک گئی۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس آئے تو منظر کچھ اور تھا۔ ان کے والد آجر بت تراشی میں مصروف تھے۔ پتھروں سے بنے ہوئے وہ مجسمے جنہیں لوگ خدا سمجھ کر سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ فائدہ دے سکتی ہیں؟ ان کے الفاظ سادہ تھے مگر حقیقت بہت بڑی۔ انہوں نے آگے کہا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن جواب محبت نہیں تھا، غصہ تھا۔ والد بھڑک اٹھے، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ وہ آواز گھر کی دیواروں میں گونج گئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ وقت گزرا اور پھر آیا وہ دن جسے قوم نے جشن سمجھا تھا۔ شہر کے لوگ میلے میں جا چکے تھے، سارا شہر خالی تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ وہ ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ ایک ایک کر کے تمام بت گرا دیے گئے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا گیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا گیا۔ جب لوگ واپس آئے تو منظر دیکھ کر چیخ اٹھے، ہمارے خدا کو کس نے توڑا؟ تحقیقات شروع ہوئیں اور نام آیا ابراہیم۔ انہیں بادشاہ نمرود کے سامنے لایا گیا۔ پوچھا گیا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ انہوں نے سکون سے جواب دیا، یہ کام شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، اگر یہ بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ حقیقت سب جانتے تھے مگر ماننا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر فیصلہ ہوا، ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، یہ ایک ایسی آگ تھی جس کے لیے مہینوں لکڑیاں جمع کی گئیں، حتیٰ کہ لوگ بیماری میں بھی کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہو گئے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دیں گے۔ آخر ایک عظیم الالاؤ تیار ہوا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہ تھا۔ اب سوال تھا، اسے آگ میں پھینکا کیسے جائے؟ یہاں ایک عجیب تدبیر کی گئی۔ ایک دیو ہیکل منجنیق تیار کی گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھا گیا۔ اس وقت زمین اور آسمان کانپ اٹھے، فرشتے بے چین ہو گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا آپ کو مدد چاہیے؟ تو جواب آیا، ہاں، مگر تم سے نہیں، میرے رب سے، وہ مجھے کافی ہے۔ اور پھر وہ الفاظ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ اسی لمحے حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اپنا مزاج بدل دیا۔ وہی دہکتی ہوئی آگ ایک سرسبز باغ میں تبدیل ہو گئی۔ رسیاں جل گئیں مگر جسم محفوظ رہا، ایک بال بھی نہ جلا۔ لوگ باہر کھڑے یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ آگ جل رہی ہے مگر ابراہیم سکون میں ہیں۔ کہا جاتا ہے وہ کئی دن اس آگ میں رہے اور فرماتے تھے، یہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ اور یہی وہ ایمان تھا جس نے ایک نوجوان کو تاریخ کا امر کردار بنا دیا۔